یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی ہو تیرے لیے، قیامت کے لیے کیا تو نے تیاری کیا؟ نہیں، تو قیامت کب آئے گی یہ پوچھ رہا ہے، کوئی معمولی چیز ہے قیامت؟ توجہ چاہوں گا، کیا قیامت معمولی چیز ہے؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جن صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، سرکار فرماتے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کوئی معمولی چیز کا نام قیامت نہیں ہے۔ قیامت اللہ اکبر اس بڑے دن کا نام ہے جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، حساب کتاب کا دن، جزا اور سزا کا دن۔ نہ ماں بیٹے کی طرف دیکھ رہی ہوگی، نہ بیٹا ماں کی طرف دیکھ رہا ہوگا، ہر آدمی اپنے حساب کی چکر کے اندر پریشان ہوگا۔ اتنا سخت قیامت کا دن جس کے تصور سے آدمی کانپ جائے۔ اب وہ صحابی پوچھتے ہیں حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ تو سرکار کو ان کے سوال سے تھوڑی سی ناراضگی ہوئی کہ کیا معمولی چیز انہوں نے سمجھا کہ قیامت کیا ہے، پوچھیں قیامت کب قائم ہوگی؟ خیر پھر سرکار کا جلال تھوڑا سا کم ہوا تو ارشاد فرمایا اچھا چل تو بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ توجہ چاہوں گا، قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ میں آج وہ فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابی سے۔ کون صحابی؟ جو فجر بھی حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے تھے، وہ صحابی تھے، نماز پڑھتے تھے، نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، عبادت و ریاضت بھی کرتے تھے، اور حج بھی حضور کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر چکے۔ یہ سب کچھ ان کے نام اعمال میں۔ جب سرکار نے پوچھا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے، تو کہتے ہیں میرے نام اعمال میں کوئی نیکی ایسی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ اپنی نیکیوں کو بڑی نہیں سمجھ رہا، نہ نماز کو بڑی سمجھ رہے ہیں، نہ روزے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، نہ حج کو بڑا سمجھ رہے ہیں، نہ زکات کو بڑا سمجھ رہے ہیں، نہ تلاوت کو بڑا سمجھ رہے۔ کہتے ہیں حضور میرے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں۔ ہاں بس ایک چیز ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت رسالت میں آپ جوش میں آئی اور سرکار نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ پتا چلا اپنی عبادتوں پر غرور نہ کرو، قیامت میں جو چیز کام آئے گی وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کام آئے گی۔ نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ محبت کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ اب سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی صحابہ کو جس حضور کے جملے سے ہوئی وہ اس جملے سے کہ سرکار نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ اس جملے سے سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے صحابہ عبادت کرتے تھے لیکن جانتے تھے کہ عبادت بھی ہمیں ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اصل محبت حضور کی ذات تھی، اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے، سب سے بڑی نعمت۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا بہت کچھ سکھاتے ہو تم اپنی اولاد کو، لیکن سکھانا ہے تو اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ یہ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ ماں کا بھی وفادار، باپ کا بھی وفادار، بیوی کا بھی وفادار، بچوں کا بھی وفادار اور خاندان کا بھی وفادار رہے گا۔ جو سچا عاشق، میں دلیل سے عرض کروں گا، آج ایک نہیں پورے معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں تو لاکھوں بچے ملیں گے جن کا نام محمد اویس ہے۔ بھئی ہے یا نہیں بتائیں آپ؟ اب اگر کسی سے پوچھو کہ یہ نام تم نے کیوں رکھا تو جواب ملے گا حضرت اویس قرنی حضور سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی نسبت سے ہم نے اپنے بچے کا نام اویس رکھا۔ کیا حضرت اویس صحابی تھے؟ نہیں، لیکن ان کی محبت رسول بڑی مشہور، ان کا عشق رسول بڑا مشہور۔ کیا وجہ تھی؟ حضور کا زمانہ پایا، سرکار مدینے میں تھے، یہ قرن کے اندر تھے، بار بار جی چاہتا تھا جاؤں جلدی سے مدینے حضور کی زیارت کر لوں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، لیکن جب نکلنا چاہتے تو بیمار ماں کو دیکھ کر قدم رک جاتے کہ کہیں گیا اور ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا۔ بار بار جی چاہتا جاؤں حضور کو دیکھوں اور صحابیت کا منصب بھی مل جائے اور آنکھوں کو ٹھنڈک بھی مل جائے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیدار سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہو سکتی ہے، لیکن پھر ماں کو دیکھتے رک جاتے۔
यहां तक कि ऐसा मौका आ ही न सका कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार को जा सके मां की तबीयत की वजह से। अब हुजूर को मालूम, और क्या नहीं मालूम हुजूर को, कल का भी मालूम था, आज का भी मालूम है और कल का भी मालूम है। मुझे हैरत होती है जो लोग ये कहते हैं माअज़ अल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का इल्म नहीं। जरा यूट्यूब उठा करके देखो, बहुत सारे मकातिब फिक्र के मौलवी ये कहते हुए नजर आते हैं, देखो ये कयामत की निशानी है, ये कयामत की निशानी है, ये कयामत की निशानी है। अरे भैया, कयामत की निशानी तुमको बताई किसने? तो तुम कहोगे हुजूर ने बताई। तुम कहते हो पीठ पीछे का इल्म नहीं, और 1500 साल पहले हुजूर ने कयामत की निशानी बता दी, तुम उसे बयान भी करते हो और कहते हो पीठ पीछे का इल्म नहीं। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि गोबर भरा हुआ है? आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि जो कुछ हुजूर ने कहा वो सच है, वैसा होकर रहेगा। इल्मे गैब इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी मालूम कि कहां मेरा आशिक रहता है, मालूम है। बल्कि मैं आपको बताऊं, जो कोई हुजूर पर दुरूद और सलाम पेश करता है ना, हुजूर उसको भी पहचानते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं उस पत्थर को जानता हूं, पहचानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझ पर सलाम पेश किया करता था। जो पत्थर को पहचान ले, क्या वो उम्मती को नहीं पहचानेगा? नहीं पहचाने। अब आइए, हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कर्न में रहते थे, कर्न में रहते थे। मैंने कहा ना कि जो आशिक रसूल होगा वो माँ बाप का भी वफादार रहेगा। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैरहन सैयदना फारूक आजम को दिया और इरशाद फरमाया, उमर, फला इलाके में मेरा एक आशिक रहता है, ये जुब्बा ले जाकर उसको देना और उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। कौन है वो आशिक रसूल? हजरत उवैस करनी। क्यों मां की खिदमत को तरजीह दी? इसलिए कि वो आशिक रसूल थे। वो जानते थे कि हुजूर ने फरमाया है, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। और हुजूर ने मां बाप के होते हुए और खिदमत की जरूरत की वजह से जिहाद जैसे फरीजे को अदा करने से भी सहाबा को रोका और फरमाया, तुम मां की खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। तो जो आशिक रसूल होगा वो मां का वफादार होगा, वो फैमिली का वफादार होगा, वो मुआशरे का वफादार होगा, वो सोसाइटी का वफादार होगा। हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। दावा आसान है मोहब्बत रसूल का, दलील बहुत दूर की बात है, नजर नहीं आती। तो सहाबा हुजूर को सबसे बड़ी नेमत समझते, ताबईन हुजूर को सबसे बड़ी नेमत समझते, औलियाए कामिलीन हुजूर को सबसे बड़ी नेमत समझते हैं। और ये जानते हैं कि जो कुछ मिला है और कयामत तक जो कुछ मिलेगा वो सब कुछ हुजूर के सदक़े में मिलेगा। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, अल्लाह अकबर, बड़े मजे से कहते हैं, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यानी अगर तुम ये तलाश करना चाहते हो कि खुदा की नेमतों का दरवाजा कौन सा है, तो वो नेमतों का दरवाजा हुजूर की दरबार से, हुजूर का दरबार है। और अगर कोई हुजूर के कदमों को छोड़कर कहीं और करार पकड़ना चाहे और जाकर के सोचे मुझे वहां करार मिलेगा, आला हजरत कहते नहीं और कोई मफर मकर, कोई और जगह फरार हो करके ऐसी है ही नहीं जहां तुझे करार मिल सके। अगर करार मिलेगा तो मदीने के ताजदार की मोहब्बत के अंदर ही मिलेगा, उनके इश्क ही में मिलेगा। जो मां से ज्यादा अपनी उम्मत को चाहता हो, जो बाप से ज्यादा अपनी उम्मत को चाहता हो, जो अपनी उम्मत के लिए पूरी पूरी रात रोता हो, जो उम्मत के लिए तकलीफों को बर्दाश्त करता हो, उस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन सी नेमत होगी? अब सुनिए, जब जब नेमत की नाकदरी होगी इंसान परेशान होगा। जब जब नेमत की नाकदरी होगी इंसान परेशान होगा। पानी अगर उसको फजूल खर्च किया गया, अल्लाह ये नेमत छीन लेगा। जब जब नाकदरी की जाएगी, नेमतें छीन ली जाएंगी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब बाकी नेमतों को अल्लाह छीन लेता है उसकी नाकदरी की बुनियाद पर, तो अगर कोई रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकदरी करे तो उसके सीने में ईमान की मोहब्बत कहां से रहे? और कोई ये ना समझे, अब जो नुक्ता अर्ज कर रहा हूं जहन में रखें, कोई ये ना समझे
کہ قیامت میں مال کا ہی حساب ہوگا, اعمال کا حساب ہوگا, پیسوں کا حساب ہوگا, اولاد کا حساب ہوگا, زندگی کا حساب ہوگا. میں امریکہ کے اندر میرا جب خطاب تھا تو ایک بڑے عظیم عالم دین وہاں رہتے ہیں, تو مطالعہ میں کر رہا تھا, میری نظر جو ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پر پہنچی کہ پھر پروردگار سوال کرے گا تم سے قیامت کے دن اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ میری نعمت کا تم نے کیا کیا. تو مان میرے ذہن میں یہ بات آئی, کیا حضور کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا کہ میری اس نعمت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا, لیکن وہاں میرے پاس اتنی کتابیں نہیں تھی کہ میں تفسیر دیکھ سکوں. لیکن اس عظیم مفسر سے میں نے کہا کہ ذرا اس کی تفسیر دیکھ کر بتاؤ. انہوں نے تفسیر دیکھی تو انہوں نے کہا 5 تفسیریں مجھے ایسی ملی جن کے اندر یہ ہے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ میرے محبوب کے ساتھ تم نے کیا تعلق کیا, کیا سلوک کیا. سب سے بڑی نعمت حضور ہیں, ان سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں. اور جس نے حضور کو بڑی نعمت سمجھ کر کہیں اور اس نعمت کو جگہ نہ دی, اپنے دل میں اس نعمت کو بٹھا لیا, سنو یہ نعمت ایسی ہے قبر بھی منور کر دے گی, دنیا بھی چمکا دے گی, اور آخرت بھی یہ نعمت چمکا دے. بہت بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ اعلیٰ حضرت ہیں, ایک ایک چیز کو اعلیٰ حضرت نے حضور کی ایک ایک چیز کو نعمت بتایا. کیا کہتے ہیں؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن, یہ بال سے لے کر سر کے پیر کے ناخن تک, یہ ہماتن, یہ پورا جسم ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا, یعنی آپ کے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ نے کرم بنا دیا. ہمارا پورا وجود کرم نہیں ہے, ہمارے ناخن کرم نہیں ہے, ہم تو اٹھاتے ہیں کاٹتے ہیں پھینک دیتے ہیں. بال کرم نہیں ہے, اٹھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں. تھوک کرم نہیں ہے, پھینک دیتے ہیں. بلکہ کسی گلی سے گزرے پوش ایریا کے اندر تو وہاں لکھا ہوتا ہے ڈو نوٹ اسپیٹ, یہاں تھکنا نہیں. ہمارے تھک کا حال یہ ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان, آپ کا لعاب دہن بھی کرم ہے, آپ کے بال مبارک بھی کرم ہیں, آپ کے ناخن مبارک بھی کرم ہیں, آپ کا پورا وجود کرم ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں جنگ میں میری آنکھوں کا ڈھیلا نکل گیا, میں نے سرکار کی بارگاہ میں نکلے ہوئے ڈھیلے کو لے کر کے عرض کیا حضور میں قیامت کے دن عیبدار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں چاہتا, سرکار کچھ کرم فرمائیں. حضور نے اپنا لعاب دہن لیا, ڈھیلے پہ لگایا اور خالی جگہ پہ لگایا, اور اس کے بعد اس آنکھ کو رکھ دیا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں پہلے اس آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا کہ اب آتا ہے میں نہیں بتا سکتا آپ کو. اس آنکھ میں اتنی روشنی آ گئی. ہم پھوکے تو بیماری پھیلے, اور حضور کے لعاب دہن سے بیمار شفا پا جائے. ناخون کو دیکھ لیجئے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں چلا جاؤں اس دنیا سے تو سرکار کے ناخن کو میری پلکوں پہ رکھ دینا, تاکہ میں قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکوں کہ تیرے محبوب کے ناخن کے صدقے میں میری بخشش فرما دے. یہ شان ہے, یہ سب حدیث سے ثابت ہے, کسی کہانی کی کتاب کی بات نہیں کر رہا, حدیث سے ثابت ہے. جب کوئی بیمار ام المؤمنین کے یہاں آتا تو ام المؤمنین حضور کے بال مبارک شریف کے غسل کا پانی بیمار کو دے دیتے, اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. ہمارے بالوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں, لیکن یا رسول اللہ آپ کے بال مبارک کے صدقے میں لاکھوں کو شفا نصیب ہو رہی ہے. بس یہ بہت عظیم نعمت کے آنے کا مہینہ ہے. خوب خوشیاں مناؤ, خوب خوشیاں مناؤ, لیکن حدود شریعت میں رہتے ہوئے, قانون الہی کی پاسداری کرتے ہوئے, اپنے دل میں یہ فرحت محسوس کرو کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے مصطفیٰ پیارے کے صدقے میں دیا ہے. اگر ان کو نہ بھیجنا ہوتا ہمیں کوئی چیز نہ ملتی, نہ قرآن ملتا, نہ ایمان ملتا, نہ رحمان ملتا. جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں ملا. اس نعمت کی خوب قدر کرو, خوب قدر کرو, اور اولاد سے بھی زیادہ, سارے انسانوں سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اور سنو, اگر اپنے بچوں کو سنوارنا چاہتے ہو, اسے کچھ سکھاؤ یا نہ سکھاؤ, مدینے کے تاجدار کی محبت سکھا دو, انشاءاللہ وہ تمہارا وفادار بن کر کے اپنی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا.